زینب کے معنی کیا ہے؟ تین معنی ہے زینب کے، تین معنی، دو معنی بتاؤں گا، ایک نہیں بتا رہا ہوں۔ اسم شجرتن حسن المنظر طیب الرائحہ، زینب اس درخت کو کہتے ہیں نہ جس کی کبھی خوشبو ختم ہو، نہ جس کا سایہ کبھی ختم ہو۔ ارے بہت بڑے معنی ہے زینب کے، کیا؟ حسن المنظر، جس کی نہ خوبصورتی ختم ہو، ورنہ ایک موسم میں پتے ہرے بھرے ہوتے ہیں، ایک موسم میں درخت بالکل بے پتوں کے ہو جاتا ہے۔ زینب اس درخت کو کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ ہرا بھرا رہے، جس کی خوشبو سے اسلام معطر رہے، جس کی خوشبو سے مسلمان معطر رہے، جس کو سونگ کے اسلام زندہ رہے، جس کے سائے میں اسلام پلے، جس کے سائے میں امامتیں چلیں، اس درخت کا نام زینب ہے۔ اچھا، نام کس نے رکھا؟ اللہ نے۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرے معنی زینو اب، باپ کی زینت، یہ بھی معنی ہے۔ اب باپ کی زینت سے مطلب آپ اشارہ سمجھ لیجئے، دیکھیں یہ نام کوئی بندہ رکھ نہیں سکتا تھا۔ زینب کا نام کوئی بندہ کوئی بھی ہو، کوئی نہیں رکھ سکتا۔ کیوں نہیں رکھ سکتا تھا؟ یا تو نبی رکھ سکتا تھا بس، یا اللہ رکھ سکتا تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں رکھ سکتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نام رکھنے والے کا واجب تھا پہلے علی کو پہچانتا ہو۔ ارے میں تو سمجھ رہا تھا تمہارے دلوں میں اتر جائے گی بات، مگر آپ تو نہ جانے سر سے اتر گئی قیمتی بات۔ کیا کہا؟ اس لیے کہ جو علی کی پوری زندگی سے واقف ہو وہی تو کہے گا کہ علی کی زینت ہے۔ جسے علی کا ہی نہیں پتا وہ نام کیا رکھے گا؟ کلیوں کی زینت علی، پھولوں کی زینت علی، زمین کی زینت علی، آسمان کی زینت علی، ستاروں کی زینت علی، دریاؤں کی زینت علی، قرآن کی زینت علی، اسلام کی زینت علی، ایمان کی زینت علی، ستاروں کی زینت علی، آدم کی زینت، نوح کی زینت، موسیٰ کی زینت، عیسیٰ کی زینت، یحییٰ کی زینت، نبوت کی زینت، رسالت کی زینت، ولایت کی زینت، خلافت کی زینت، قمبر کی زینت۔ ارے بولتے رہیے بھائی، قمبر کی زینت، علی علی قمبر کی زینت، میسم کی زینت، سلمان کی زینت، قرآن کی زینت، ایقان کی زینت، جنت کی زینت، کوثر کی زینت، سلسبیل کی زینت، ملائکہ کی زینت، حوروں کی زینت، کل انبیاء کی زینت، کل اسلام کی زینت، مسجدوں کی زینت، منبر کی زینت۔ جو کائنات کی زینت ہو اسے علی کہتے ہیں، جو علی کی زینت ہو۔ بس جو علی کی زینت ہو اسے، بس دو عمل محفل تمام۔ جناب زینب کے صدقے میں اگر آپ اپنی پرابلم کو، پریشانیوں کو، چونکہ ہمارا ہر آدمی پریشان ہے، کوئی جاب کی وجہ سے، کوئی اولاد کی وجہ سے، کوئی ماں اپنی بیٹیوں کی شادی کی وجہ سے، تو بہترین عمل علماء نے لکھا کہ آپ 100 مرتبہ صلوات کی منت مانیں جناب زینب کے لیے۔ 100 مرتبہ صلوات کی، یعنی میں 100 مرتبہ صلوات ہدیہ کروں گا یا کروں گی، کس کو؟ جناب زینب کو۔ اور طریقہ علماء نے کیا بتایا؟ 99 منت سے پہلے پڑھ دیجئے، 99 صلوات منت سے، مثلا آج منت مانیں گے آپ رات میں، آج ہی 99 پڑھ دیجئے، ایک صلوات روک لیجئے، شہزادی یہ جب پڑھوں گا جب کام پورا ہو جائے گا۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے صلوات کی، یا سورہ یاسین ہدیہ کریے، یا زیارت عاشور پڑھیے جناب زینب کی طرف سے۔ اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں، کسی مصیبت میں، ایک یہودی ڈاکٹر، بہت بڑا ڈاکٹر تھا، ایسا ویسا نہیں، چھوٹا موٹا، بہت بڑا ڈاکٹر،
اور جس کے علاج سے ہر آدمی ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اتنے بڑے ڈاکٹر کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ خود ریسرچ کی، جب اولاد نہ ہوئی، بیویاں ایک سے شادی کی، دوسری سے کی، تیسری سے کی، کرتا چلا گیا، اولاد نہیں۔ ڈاکٹری لحاظ سے کوئی بیماری نہیں، مگر اولاد نہیں ہوتی۔ یہیں پہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں محفل میں، اپنی مردانگی پہ بھروسہ کم کرو، خدا پہ بھروسہ زیادہ کرو۔ اولاد خدا دیتی ہے، قدرت دیتی ہے اولاد، یہ نہ سمجھنا میں مرد ہوں، نہیں۔ اتنا بڑا ڈاکٹر عاجز آ گیا، شادیاں کرتا کرتا عاجز آ گیا، علاج کرتا کرتا، اینڈ میں آپ جیسا کوئی مولا کا چاہنے والا وہ مل گیا۔ کہنا کیا ڈاکٹر بھائی پریشان ہوں، ممکن نہیں ہے ہو رہی اولاد۔ کہا تو علی کی بیٹی سے بھیک مانگ لینا۔ اس نے کہا علی کا تو میں دشمن ہوں، اب علی کی بیٹی سے کیسے مانگوں جب علی کا دشمن ہوں؟ کہا تو آج تک انہیں سمجھا ہی نہیں ہے، وہ دیتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ مانگنے والا کون ہے۔ ارے میں نے جشن پڑھ دیا، خدا کی قدم ہے، وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ ہم ہیں کم ظرف، ہم ہیں کم ظرف، ہم دیکھتے ہیں ہمارا ہے یا نہیں ہے، وہ دیکھتے ہیں ضرورت مند ہے یا نہیں ہے۔ کہنے لگا کہاں جاؤں؟ کہا شام جاؤ۔ محسن شاہ شام جاؤ، زندگی میں لکھا جناب زینب کے واقعات میں، کہا جاؤ شام۔ گیا، جا کے روزے پہ پہنچا، روزے پہ پہنچ کے کہتا ہے علی کی بیٹی میں تیرے ماں باپ کا دشمن ہوں، اور پھر علی کو خطاب کرتا ہے میں آپ کا دشمن ہوں لیکن مجبور ہوں، پریشان ہوں، میرے کوئی اولاد نہیں ہے، مجھے تمہارے کسی چاہنے والے نے راستہ بتایا ہے، اے بی بی تجھے تیری ماں کا واسطہ، تیرے باپ کا واسطہ، اور شہزادہ مولا علی آپ کو اپنی بیٹی کا واسطہ، میں ضرورت مند ہوں، سب دروازے تھک چکا ہوں، مجھے اولاد عنایت فرما۔ زیارت کر کے 3 مہینے کے بعد اب جو پہنچا وہ بیگم جس کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا یہ اولاد نہیں ہو سکتی، اسی کے یہاں طبیعت بگڑی، چیک اپ کرایا، کہا اس کی تو اولاد ہونے والی ہے۔ 1 سال بیٹا پیدا ہوا۔ منت کیا مانی تھی؟ اب منت سن لیجئے، جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی وہ بھی منت مان لے ایسے۔ اور نے کہا اے بی بی، جناب زہرا کو خطاب کر کے، اے خاتون جنت، اگر میرے بیٹا پیدا ہوا تو نام رکھوں گا حسین، اور بیٹی پیدا ہوگی تو نام رکھوں گا زینب۔ اللہ نے 1 سال بیٹا عنایت کیا، حسین نام رکھ دیا، 1 سال بیٹی عنایت کی، زینب نام رکھ دیا۔ یہودی آ کے میرے سینے پہ چڑھ گئے، کم بخت تو نے حسین نام کیوں رکھا اپنے بیٹے کا اور بیٹی کا؟ اب جملہ سن لیجئے بھائی، بڑی دیر سے آپ داد دے رہے ہیں اور 2-3 گھنٹے ہو گئے آپ کو داد دیتے ہوئے، مگر جملہ دیکھیے اس یہودی کا۔ اس نے کہا کیا تیرے باپ نے اولاد دی تھی؟ او بھائی ہے، اور جس نے اولاد دی اسی کے تو نام پہ رکھوں گا۔